کل تھے ہم وہ آج ہیں وطن کی رکھے لاج ہے بہو کی تمہیں جھری تو ہے وہی تو موت یزید ہے جو کل تھے ہم وہ آج ہیں وطن کی رکھے لاج ہے بہو کی یہ جو ریت ہے وہی تو موت یزید ہے یہ جنگ ہے تو جنگ صحیح یہ جنگ ہے تو جنگ صحیح وطن پہ جان واری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نعرے بھٹو. کاش 27 دسمبر کوئی خاص دن نہیں ہوتا. کاش 27 دسمبر ایک عام سے ہی دن ہوتا. سورج طلوع ہو کر غروب ہوتا. نہ کوئی سوگ نہ کوئی غم نہ کوئی ماتم نہ کوئی برسی. پر 14 سال سے ایسا نہیں ہو رہا ہے. اور آج میں پیر صاحب گولرا شریف کا ایک نظم آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. یہ تخت فاخرہ پر تاجدار بیٹھے ہیں کہ تیر وقت کی زد میں شکار بیٹھے ہیں. قبائے صبر کیے تار تار بیٹھے ہیں. یہ کس کی یاد میں سب سوگوار بیٹھے ہیں. اجڑ گیا ہے یہ کس بد نصیب کا گلشن. یہ کس کے سوگ میں لوگ اشک بار بیٹھے ہیں. وہ آصفہ ہو بلاول ہو یا کہ بختاور ندھال غم سے باگرد مزار بیٹھے ہیں. تیرے جیالے تیری راہ میں بے نظیر اب بھی لیے ہوئے دل امیدوار بیٹھے ہیں. نہ بھول پائیں گے تا زندگی خدا شاہد وہ تیرے ساتھ جو لمحے گزار بیٹھے ہیں. تو آج اپنے جیالوں کو دیکھ تو آ کر سے ہوئے ستم روزگار بیٹھے ہیں. وہ توڑ سکتے نہیں اب کسی بھی صورت میں جو عہد تجھ سے کیے استوار بیٹھے ہیں. یہ کم ہے کیا کہ تیرے بعد بھی یہ دیوانے لیے سروں میں وفا کا خمار بیٹھے ہیں. تسلیاں انہیں دینے کو آئے گا اب کون. تیرے غریب سرے رہ گزار بیٹھے ہیں. جنہیں گما تھا کہ دے موت تجھ کو شاہد مات وہ بازی جیت کے بھی آج ہار بیٹھے ہیں. تو مر گئے مگر اب بھی دلوں میں زندہ ہے کیے ہوئے پہ عدو شرمسار بیٹھے ہیں. یہ غم کوئی تیرے بچوں سے پوچھے جو تجھ کو خود اپنے ہاتھوں لحد میں اٹھار بیٹھے ہیں.
ہے خانوادے بھٹو کو تیرے عزم پہ ناز، جو لٹ چکے ہیں مگر باوقار بیٹھے ہیں۔ ہوا کے شے پہ جو اونچا اڑے تیرے دشمن، تھمی ہوا تو مثل غبار بیٹھے ہیں۔ تمام شہر ہے خاموش، بند ہے بازار، اداس تیری عقیدت گزار بیٹھے ہیں۔ نکل کے ان کو دکھا دے ذرا جھلک اپنی، تیری لحد پہ تیرے جانثار بیٹھے ہیں۔ تیرے سوا انہیں آخر اٹھائے گا کون، کہ جو لگائے دل سے غم روزگار بیٹھے ہیں۔ تو وہ خطابت کو ناز ہے جس پر، تیری ہی یاد میں سب دل فگار بیٹھے ہیں۔ تو اپنی ذات میں وہ بے نظیر بن کے اٹھی، کہ تیرے روب سے فتنے ہزار بیٹھے ہیں۔ تو ایک چاند کے جو تیرگی کے حلقے میں، تو ایک گل کے تیرے گھیر کھار بیٹھے ہیں۔ تو ایک حور شمائل، تو وہ حیا پے کر کہ لوگ سر تیری سیرت پروار بیٹھے ہیں۔ بلاول، آصفہ، بختاور اور زرداری لیے ہوئے علم ذوالفقار بیٹھے ہیں۔ ہے آرزو کہ تیری مغفرت ہو اور ہمیں عطا ہو صبر، جو غم سے دو چار بیٹھے ہیں۔ ملے گی تجھ کو شفع محسر کی، پائے دعا سلائے کبار بیٹھے ہیں۔ نصیر انسا ضیاکار کیا ہوگا، نصیر انسا ضیاکار کوئی کیا ہوگا، جو اپنے مسیح کو مار بیٹھے ہیں۔ 14 سال گزر چکے ہیں اور ہم آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یاد کرتے ہیں۔ آج بھی شہید بی بی کو پاکستان کے عوام یاد کرتے ہیں، اور شہید بی بی آج آپ کا پیارا پاکستان مشکل میں ہے۔ آپ کی پاکستان میں جمہوریت نام کا ہی رہا ہے، نہ بولنے کا آزادی ہے، نہ جینے کا آزادی ہے، نہ سانس لینے کا آزادی ہے۔ شہید بی بی، آپ کا پاکستان تو معاشی طور پہ بھی نقصان میں ہے۔ بی بی شہید، آپ کے تو غریب عوام لاوارث ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور ہم نے جمہوریت کو بحال بھی کیا۔ ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو 30 سال جدوجہد تھی 1973 کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے، قائد عوام کی آئین کا بحالی کے لیے، کہ اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا بحالی کے لیے، وہ ہم نے 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا۔ ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے۔ ہم نے تاریخ میں پہلی بار پارلیمان کا مدت پورا، مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انحصار کو استعمال کیا گیا، اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے،
जमहूरियत को नुकसान पहुंचाता रहा, अवाम के वोट पे डाका मारा गया, अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से जमहूरियत छीना गया और आज पाकिस्तान के अवाम कठपुतली राज भुगत रहे हैं, सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नालायक नाअहल वजीर आजम का बोझ उठा रहे हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। शहीद बीबी ने इंतहा पसंदी और दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर ललकारी थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हमने रियासत पाकिस्तान का रिट कायम किया था, हमने पाकिस्तान का झंडा स्वात और वजीरिस्तान में लहराया था, हमने दहशतगर्दों का कमर तोड़वाया था, हमने पाकिस्तान के फौजी सिपाहियों ने, पाकिस्तान के पुलिस ऑफिसर्स ने, पाकिस्तान के अवाम ने उन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाई जो पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका। पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहादुर अवाम, पाकिस्तान का बहादुर फौज, पाकिस्तान का बहादुर पुलिस ऑफिसर ने उन्हीं दरिंदों को शिकस्त दिलवाया। मगर अब हमारा शोधा के खून पे सौदा किया जा रहा है, एपीएस के बच्चों के खून पे सौदा किया जा रहा है, हमारे सिपाहियों के, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के खून पे सौदा किया जा रहा है। उन्हीं दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं, वो भीख मार रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, दिल का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले खड़े हैं, शहीद बीबी आपके जियाले खड़े हैं इन इंतहा पसंदों का मुकाबला करने के लिए, इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद खुशहाल मुल्क बनाने के लिए। हमने जब 1973 की आईन 18वीं तरमीम को बहाल किया था तो हमने ना सिर्फ जमहूरियत को बहाल किया, हमने सूबों को उनको हुकूक दिए, सूबों को अपने वसाइल का मालकी दिलवाया, सूबों को मुआशी तौर पे फाइनेंशियली हमने खुद मुख्तार बनाया, एम्पावर किया। अगर हमारा एनएफसी अवार्ड की वजह से, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से बलोचिस्तान में गवादर पोर्ट बन रहा है, हमारा 18वीं तरमीम की वजह से, एनएफसी की वजह से इस सूबे में हर कोने में हम दिल के इलाज के मुफ्त हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, हम थर जैसे रेगिस्तान में मेगा एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं। और हां, अगर पंजाब के किसी शहर में कोई मेट्रो बस बन चुका है तो वो भी एनएफसी अवार्ड की वजह से, वो भी 18वीं तरमीम की वजह से। जब आप सूबों को हुकूक देते हो, आप सूबों को वसाइल देते हो, तो वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकालते हैं, वो अपने अवाम के मसाइल कम करते हैं। हमारे जाने के बाद, हमारे हुकूमत के जाने के बाद 18वीं तरमीम पे, एनएफसी अवार्ड पे अमल करना छोड़ दिया गया और जो मौजूदा हुकूमत है वो तो सूबे से हुकूक छीना चाहते हैं, वो सूबाई खुद मुख्तारी पे डाका मारना चाहते हैं, आपसे आपका वसाइल छीनना चाहते हैं। हम इनको इजाजत भी नहीं देंगे और यही तो वजह है
یہی تو وجہ ہے کہ اگر صوبے کو اپنے وسائل نہیں دیے جائیں گے تو ملک بھر میں چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پختونخوا ہو، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو، کوئٹہ ہو، ملتان ہو، پشاور ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، وہاں کے عوام سرپا احتجاج ہے، پریشان ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، ان کو ایک روزگار نہیں دیا گیا ہے، ان کے مسائل میں کمی نہیں آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ خان صاحب کی حکومت، یہ کٹ پتلی حکومت نہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نہ صوبہ خود مختاری میں یقین رکھتی ہے، نہ عوام کی آزادی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کی معیشت اس وقت سنبھالی تھی جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، دنیا بھر میں معاشی بحران تھا، اور ان حالات میں ہم نے پاکستان کی معیشت کو کھڑا کر دیا تھا۔ ان حالات میں جب دنیا بھر میں فائنینشل ریسیشن تھا، ہم پاکستان میں تنخواہ کے اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں پینشن کا اضافہ کر رہے تھے، ہم پاکستان میں انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آ رہے تھے تاکہ ہمارا غریب ترین عورتوں تک مالی مدد پہنچ سکے، ہم انقلابی سی پیک جیسے منصوبہ شروع کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں کام ہو، ہم تو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بھی بندوبست کر رہے تھے تاکہ ملک بھر میں گیس کا کوئی بحران نہیں ہوتا، ہم نے اس ملک کے غریب آدمی کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کا کسان کا خیال رکھا تھا، ہم نے پاکستان کے کسان کو اپنی فصل کی قیمت پہنچایا تھا، پاکستان کا گندم باہر بیچا جا رہا تھا، پاکستان کے چینی باہر بک رہا تھا، پاکستان کا چاول باہر بک رہا تھا۔ وہ اس وقت جب پاکستان کا کسان کا خیال رکھا جا رہا تھا، جب پاکستان کی حکومت پاکستان کا کسان کا شانہ بشانہ کھڑا تھا، تو پھر پاکستان کی زرعی معیشت اٹھ کھڑی تھی اور پاکستان کی پوری معیشت ترقی کر رہا تھا۔ اب تو غریب جائیں تو کہاں جائیں؟ شہید بی بی آپ کے عوام پس رہے ہیں، مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے عوام ٹیکسز کے طوفان میں کھڑے ہیں۔ ٹیکسز کے طوفان کے علاوہ، مہنگائی کی سونامی کے علاوہ، بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکی ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست نہیں کر سکتا، بچے اپنے بزرگوں کی دوائیوں کی قیمت کا بندوبست نہیں کر سکتا، سفید پوش طبقہ دن رات محنت بھی کرے پھر بھی بجلی کا بل، پیٹرول کی بل، گیس کا بل نہیں بھر سکتے ہیں۔ مزدور اپنا مزدوری کرے، محنت کش محنت بھی کرے پھر بھی بھوکا پیٹ سوتے ہیں۔ کسان خودکشی پر مجبور ہے، ہاری پریشان ہے، ان کو نہ ان کا فصل کی قیمت دی جا رہی ہے، ڈی اے پی ہو، یوریا ہو، بلیک مارکیٹ سے بندوبست کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹیوب ویل کی جو بجلی کی بل ہے وہ بجلی بن کے کسان پہ اتر آتی ہے۔ اس ملک کے عام آدمی، اس ملک کا کسان، اس ملک کا نوجوان، اس ملک کا محنت کش نے اس معیشت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست ان کی پیٹھ پیچھے کھڑے ہیں، اگر پاکستان کی معیشت ان کے لیے کام کرتی ہے تو پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، عام آدمی بھی معاشی ترقی کرے گا۔ مگر اگر پاکستان کی معیشت
पाकिस्तान की रियासत IMF का गुलामी करता रहेगा, अगर पाकिस्तान की मईशत ये नालायक कठपुतली चलाता रहेगा, तो फिर आपके मुआशी हालात में मुश्किलात का इजाफा होगा। ये लोग आपके पेट पे डाका डाल रहे हैं तो आपके जेब पे डाका डाल रहे हैं, आपके वोट पे डाका डाल चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, एक ही जमात है, एक ही सियासी फलसफा है, एक ही मंशूर है जिसमें इन सारे मसाइल के हल है, और वो कायदे अवाम का मंशूर है, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के लिए पैगाम है, भुट्टो शहीद के चाहने वाले, बीबी शहीद के चाहने वाले इस मुल्क के कोने कोने में बस रहे हैं, वो गरीब खुदा बख्श की तरफ देख रहे हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं कि कौन आके उनको बचाएंगे, कौन आके बीबी शहीद का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे, कौन आके शहीद भुट्टो का नामुकम्मल ख्वाब को पूरा करेगा। हम इनको इस हालात में नहीं देख सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम की बेबसी नहीं देख सकते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम की परेशानी नहीं देख सकते हैं। आपने ही बचाना है, बीबी शहीद के जियाले ही इस मुल्क को बचा सकते हैं, इस कौम को बचा सकते हैं। आप अपना तैयारी पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। और अगर कोई जमात है जो इस कठपुतली को उठाकर बाहर फेंक सकती है तो वो शहीदों का जमात है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सिर्फ आपने मेहनत करना है, हमने मिलके मेहनत करना है, हमने हर एक जियाला को ये पैगाम पहुंचाना है, मुल्क के कोने कोने में ये पैगाम पहुंचाना है कि जिसके छत पे किसी भी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराता था, हमने उस छत पे फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम लहराना है। जिसके घर से, जिसके गांव से जीए भुट्टो का नारा उठता था, हमने वहां जाके भुट्टो का नारा लगाना है, बीबी शहीद का नारा लगाना है, और इस जमात को उठ खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले यह काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं। और मेरे आपके लिए एक ये मैसेज है, आपने ये डील का रात टीवी पे सुना होगा, आपने डील के बातें तबसराकार और कॉलमगार और टीवी पे बक करने वाले से सुना होगा। याद रखें, ये वही शक्लें थे, ये वही कलम थे जो 27 दिसंबर 2007 का सुबह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाते थे कि शहीद बीबी डील कर रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। जो डील के सियासत करते हैं, जो चुप चुप के डील के सियासत करते हैं, उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। गरीब खुदा बख्श गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताकत का सरचश्मा अवाम में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसवात में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लाम में यकीन रखती है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी रवाया नहीं अपना सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी सियासत नहीं कर सकती है। आप उठे,
ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ڈیل شہداء کی قبرستان سے ہے. ہمارا ڈیل پاکستان کے عوام سے ہے. اور یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی گاؤں گاؤں پہنچنے والے ہیں, شہر شہر پہنچنے والے ہیں. ایک ہاتھ میں بھٹو شہید کا پرچم تو دوسرے طرف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے تیر. ہم جدوجہد کریں گے, ہم محنت کریں گے. میں جانتا ہوں میرے دورے کے جو پروگرامز ہیں وہ بن رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام صوبائی عہدیدار کو ہدایت کرتا ہوں کہ تیاری پکڑو, میں آ رہا ہوں. اور جب میں پہنچتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہمارا تقسیم مکمل بنے. میں امجد ایڈوکیٹ صاحب کو کہتا ہوں گلگت بلتستان کا تیاری پکڑے. میں چودھری یاسین صاحب کو کہتا ہوں کہ میرے کشمیری بھائی تیاری پکڑے. میں راجہ پرویز اشرف صاحب کو کہتا ہوں, قمر زمان قائرہ صاحب کو کہتا ہوں تیاری پکڑے. پنجاب بھی ہم پہنچنے والے ہیں. مختوم احمد محمود صاحب, جمالی صاحب, ہم اس ملک کے کوئی کونا کو نہیں چھوڑیں گے. جہاں بھی بی بی کے جیالے موجود ہے وہاں ہم پہنچیں گے. جہاں میں نہیں پہنچ سکتا وہاں صدر زرداری موجود ہوگا. جہاں صدر زرداری موجود نہیں ہو سکتا وہاں فریال ٹائپر موجود ہوگی. وہاں فریال تالپور صاحبہ نہیں موجود ہو سکتی تو آصفہ بی بی موجود ہوگی. ہم سب مل کے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں گے. اس کٹ پٹلی کے خلاف اب وار کرنے, اعلان کرنے کے وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ تعالی 5 جنوری کو جو بھٹو شہید کا سالگرہ بھی ہے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, جو پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈرل کاؤنسل کی ایگزیکٹو ہے, ہم لاہور میں اپنا بیس بنائیں گے. ہم لاہور میں بیٹھیں گے. اس حکومت کا خاتمہ کا کہانی اس شہر سے شروع ہوگا جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. اب دیواروں پہ لکھا چکا ہے کہ کٹ پٹلی کو جانا ہوگا. ہر کسی کا آواز یہی کہہ رہا ہے کٹ پٹلی کو جانا ہوگا. جو استعفیٰ دینے کے حق میں تھے, جو الیکشن سے نہ لڑنے کے حق میں تھے, وہ بھی الیکشن کے مزہ کر رہے ہیں, وہ بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہے. ہم ویسے تیار تھے. جہاں ہم ان کا مقابلہ کیا ہے وہاں انہوں نے شکست کھائی ہے. بائی الیکشن میں مقابلہ کیا, شکست کھائے. سینٹ الیکشنز میں ہم نے مقابلہ کیا تو کٹ پٹلی نے شکست کھایا. لوکل باڈی الیکشنز میں مقابلہ کیا تو اپنا گھر سے شکست کھائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کے جانے میں دیر نہیں ہے. بس جیالے آپ اپنا تیارے پکڑے. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن آپ کا ہے, اگلا الیکشن آپ کا ہے. وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا, وزیر اعلی بھی آپ کے ہوں گے. جیے بھٹو. جنگ تھی یزیدیت سے جنگ تھی.